جی ناظرین السلام علیکم. بہت ہی زیادہ کنفیوژن پایا جا رہا ہے ابھی تک. آج یکم تاریخ ہے، 8 تاریخ کو الیکشن ہے، 6 7 دن ہیں. ابھی تک بہت زیادہ کنفیوژن پایا جا رہا ہے. افواہیں، ابہام، کنفیوژن، ادھر ادھر کی باتیں، کانسپریسی تھیوری، سینہ گزٹ، اور چل رہا ہے کہ بھائی الیکشن ہو رہے ہیں نہیں الیکشن ہو رہے ہیں. اور ہر روز ہر بندے کے پاس ایک ایسی خبر ہے جس کے سے یوں لگتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، ایک اس کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے، اس کی چڑیا کوئی خبر سنا رہی ہے. لیکن جو بڑے ادارے ہیں وہ تو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں. آج الیکشن کمیشن کا ایک اجلاس تھا 3 بجے، بڑا اہم اجلاس تھا. تو کچھ لوگوں نے یہ امیدیں لگائی ہوئی تھی کہ الیکشن کمیشن کہے گا کہ بھائی الیکشن نہیں ہو رہے، بند کریں یہ سب کچھ. لیکن ایسا نہیں ہوا. الیکشن کمیشن نے کہا بھائی جان الیکشن ہو رہے ہیں اور اب کاغذات معاملات ٹھیک کر لیں. تو یہ ابھی تک کی صورتحال ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کنفیوژن کیوں کریٹ ہو رہا ہے. دیکھیں جو ادارہ الیکشن کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے وہ چاہ رہا ہے الیکشن ہو جائے. اسٹیبلشمنٹ، فوج اگر چاہے تو الیکشن نہیں ہو سکتے، بالکل کلیئر سی بات ہے. ان کی طرف سے چیف کی طرف سے، جنرل عاصم منیر کی طرف سے بارہا کہا جا چکا ہے الیکشن ہو رہے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہو، کور کمانڈرز کی میٹنگ ہو، ہر جگہ سے اعلامیہ یہی آ رہا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں مت پھیلائیں، الیکشن ہو رہے ہیں، پاکستان ترقی کے سفر کی جانب بڑھ رہا ہے، چیزیں بہتر ہونے والی ہیں، اور افواہوں پر یقین نہ دھریں اور سیدھے سیدھے معاملات ہیں. اچھا جی، الیکشن ہو رہا. دوسرا معاملہ تھا کہ یہ معاملہ کہیں سپریم کورٹ میں اٹک جائے. سپریم کورٹ والے کہیں چیف جسٹس بیٹھے ہو ثاقب نثار یا کھوسا جیسے، اور وہ کہیں یار کہ روک لیں معاملہ، ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں، ہم الیکشن نہیں ہونے دے رہے. انہوں نے تو پہلے دن سے الیکشن کمشنر کو بلا کر کہا جی الیکشن کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کریں، ابھی ڈیسائیڈ کریں. اور جناب بڑے زبردست اس کے بعد سے الیکشن ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے اور الیکشن ہو رہے ہیں. جی اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں. چیف الیکشن کمشنر چاہتا تو رکاوٹ ڈال سکتا تھا، وہ نہیں ڈال رہے. بیلٹ پیپر جناب بالکل چھوٹے موٹے پرابلم ہو رہے ہیں، لیکن جناب بیلٹ پیپر کے معاملات بھی حل ہوتے جا رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز سوائے ایک کے اگر پولیٹیکل پروسیس میں حصہ نہ لیتی تو بالکل یوں لگتا کہ جیسے الیکشن نہیں ہو رہے. آج سوات میں جلسہ دیکھا ہے نواز شریف کا، عمران خان کے گڑھ میں، یہاں پر جو ہے مراد سعید کا یہ حلقہ تھا. یہ اور لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کا یہ کے پی کے میں عمران خان کے علاوہ کوئی کسی کی بات سنتا نہیں ہے. یہ وہ اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے وہاں پر، اور جناب اتنا بڑا جلسہ. تو پولیٹیکل فورسز بھی کہہ رہی ہیں الیکشن ہونے ہیں. تو پھر الیکشن کیوں نہیں ہونے؟ تو یہ افواہوں کا بازار کیوں گرم ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاملات کیا چل رہے ہیں، کیوں چل رہے ہیں. بعض اوقات بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن کے اندر کہیں ایک لڑائی چل رہی ہے. یہ بات احتیاط سے ہی کرنی چاہیے. اور اس کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک پرو عمران خان، ایک اینٹی عمران خان. جو پرو عمران خان ہے وہ اپنی آخری جنگ جو ہے وہ الیکشن کی لڑ رہی ہے، اور اگر الیکشن ہو گئے تو پھر وہ قوت ختم ہو جائے گی. پھر انہیں پتہ ہے کہ میاں صاحب اب 10 سال کے لیے آئیں گے، فوج کا سیاست سے کردار ختم ہو جائے گا چیزیں، اور آہستہ آہستہ وہ جو بہت زیادہ غیر آئینی کردار تھا فوج کا، وہ جو غیر آئینی طاقت تھی وہ ختم ہو جائے گی. معاملات بہتری کی طرف چل جائیں گے، ان کے پاس سے طاقت نکل جائے گی. کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ طاقت اس کے پاس نکل جائے. یہ ایک فیکشن کا خیال ہے، جو فیکشن ٹاپ پر ہے اس کا خیال یہ نہیں ہے. یہ ایک تھیوری ہے، اس میں سچ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ایک کانسپریسی تھیوری ہے جو زیادہ تر توقع ہے کہ غلط ہی ہو سکتی ہے. تو وہ وہاں سے یہ افواہیں جنریٹ ہو رہی ہیں. انہیں جی نہیں الیکشن نہیں ہو رہے، حالانکہ 6 دن رہ گئے ہیں. 7ویں دن
ووٹ ڈل رہے ہوں گے، 7ویں دن ووٹ ڈل رہے ہوں گے اس ملک میں بھائی، تو لہذا یہ باتیں نہ کریں۔ ایک اور خبر، 3 4 خبروں پہ بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی ضیاء الحق صاحب بہت ان کے کارنامے ایسے ہیں کہ جن کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کے بڑے نقصانات ہیں، لیکن قوم ایک حوالے سے بڑا ان کو یاد رکھتی ہے۔ ضیاء الحق صاحب چھٹیاں بڑی دیا کرتے تھے، اور کبھی ہاکی کا میچ جیت لیا، کبھی کرکٹ کا میچ جیت لیا، ضیاء الحق صاحب وہاں پر چیف گیسٹ بنتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہجوم نعرے لگاتا تھا چھٹی دے دیں چھٹی دے دیں، تو پھر قوم کے فیصلے کے آگے مجبور ہو کر ضیاء الحق صاحب چھٹی دے دیا کرتے تھے۔ ابھی ضیاء الحق صاحب نہیں ہے، لیکن الیکشن کے حوالے سے جو چھٹیوں کا پلان ہے وہ تو بڑا ہی لمبا پلان ہے، لمبی ہی چھٹیاں جناب۔ یعنی 5 تاریخ کو، ابھی آج 1 تاریخ ہے، ہم بات کا 1 بھی گزر ہی گئی ہے، تو 2 3 4 بس یہ دفتر لگنے ہیں، پھر آگے چھٹیاں ہی چھٹیاں ہیں۔ 5 تاریخ کو کشمیر ڈے ہے، کشمیر کی ڈے کی چھٹی ہے، 6 کو چھٹی، 7 کو چھٹی، 8 کو الیکشن کی چھٹی، 9 کو بھی چھٹی کر دی ہے، اور پھر اس کے بعد سے دفتر لگیں گے۔ راوی چین ہی چین لکھتا ہے اس وقت تک بڑی چھٹیاں دے دی، اور چھٹیوں میں ضیاء الحق صاحب کی یاد آ گئی، اتنی چھٹیاں تو کبھی ان کے زمانے میں ہوتی تھی۔ اچھا، ایک خبر جو بار بار میڈیا پہ چل رہی ہے اور ہمارے جیسے پلیٹ فارمز کے لیے، کہ جو ٹویٹر زیادہ یوز کرتے ہیں یا جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، یوٹیوب اور فیس بک والوں کے لیے یہ ایک ذرا خطرناک خبر چل رہی ہے کہ الیکشن کے دنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرنیٹ بند کر دیا جائے۔ اچھا، یہ ذرا خطرے والی خبر ہے، اور اس میں جیسے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہو جائیں گے۔ وی پی این یا پراکسیز لگا کر آپ اس کو چلانے کی تو کوشش کریں گے، لیکن ظاہر ہے کتنے لوگوں کو وی پی این یا پراکسیز کا پتہ ہے، اس کی ریچ کتنی کم ہو جائے گی، اور انٹرنیشنل آڈینس آپ کی ہوگی لیکن لوکل آڈینس آپ کی بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور ٹویٹر نہ چلا، یوٹیوب نہ چلا، اس کا لیکن ایک خدشہ یہ ہے کہ جس خدشے کے پیچھے نظر کہ کپتان کے اصل جہادی تو گراؤنڈ پہ تو نہیں ہے، اور وہ تو اصل میں تو ٹویٹر کے جہادی ہیں، وہ تو کی بورڈ وارئرز ہیں۔ جیسے کل کا واقعہ ہوا ہے، کل وہ جو ایک نوجوان کو مار دیا گیا ہے، اور پہلے یہ کہا کہ تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہوا کہ تحریک انصاف کے امیدوار کو قتل کر دیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کو تو ٹکٹ ہی نہیں دیا تھا، وہ ٹکٹ ہی مانگتا رہا، اور جو امیدوار تھا اصل میں اسی کے کلابے ملائے جا رہے ہیں کہ اسی نے قتل کروایا ہے۔ اور یہ اس قدر قسم کا جھوٹا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، تو لوگ ڈر رہے ہیں کہ 1 2 دن انٹرنیٹ بند رہے گا تو اس کے بعد صورتحال نارملائز ہو جائے گی، تو لہٰذا یہ خدشہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ لیکن آج کی ایک آخری سبجیکٹ پہ بات جو کرنی ہے، آج کی سب سے اچھی ویڈیو 12 سیکنڈ کی ایک ویڈیو ہے، اور اس پر میں نے بات کرنی ہے، اور وہ ہے ایک کپتان کی۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان کو لوگ کپتان کہتے ہیں، کپتان میرا کپتان، اور وہ کپتان کھڑا تھا۔ کپتان، اس کپتان نے ساری عمر ساری قوم کو نفرت کا درس دیا ہے، اور کپتان نے ہمیشہ یہ کہا کہ فلاں چور، فلاں ڈاکو، فلاں کو گلے سے پکڑ لو، فلاں کو گریبان سے پکڑ لو، فلاں کو جیل میں جا کے مارو، فلاں کو گھر سے پکڑو، فلاں کا اے سی اتروا لو، فلاں کو یہ کر دو۔ اس کپتان نے ساری عمر یہ درس دیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کپتان کی ساری سیاست، یہ چور یہ ڈاکو، اس کی ساری، اس کپتان کی سیاست ہی نفرت کے اوپر ہے۔ ایک دوسرا کپتان ہے جو اتنا مشہور نہیں ہے ہماری سیاست میں، اور وہ کپتان ہے، وہ جو ہے نا، بلکہ وہ بڑا نواز شریف کے داماد ہیں، وہ کیپٹن صفدر، وہ بلکہ بڑے مزے کے آدمی ہیں۔ کہتے ہیں میں داماد ایسوسی ایشن کا جنرل سیکرٹری ہوں، کیونکہ چیئرمین کی سیٹ جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کے پاس۔ آج اس کپتان نے ایک بڑا خوبصورت 12 سیکنڈ کی ایک ویڈیو ہے، مانسہرہ میں کہیں جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے
اس نے پی ٹی آئی کے 2 جھنڈے پکڑے ہوئے. اب آپ سوچئے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہوتا تو اس بچے کا حشر کیا ہوتا. لیکن کیپٹن صفدر اس بچے کے پاس گئے، اس بچے کو گلے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما اور کہا کہ یہ بھی تو ہمارے ہی بچے ہیں نا. کوئی سیاسی بات نہیں کی، کچھ نہیں کہا کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، کچھ نہیں کہا آپ نون لیگ جوائن کر لیں. تو ان سارے بچوں کو محبت کی ضرورت ہے، سارے پاکستان کو محبت کی ضرورت ہے. پاکستان کے جسم پر جو زخم لگے ہیں ان زخموں پر مرہم لگانے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے. اور یہ جو محبت کا سلوک ہے یہ اس وقت پاکستان کو چاہیے. تو ایک کپتان نے قوم کو نفرت سکھائی، ایک کپتان نے 12 سیکنڈ میں قوم کو محبت کا درس دے دیا. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.